یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم سفر کی واپسی پر مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ یا گائے کو ذبح فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حج سے واپسی ہو یا کسی اہم سفر سے واپسی ہو، ایسے موقع پر کھانے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا خیال ضرور رہے کہ مقصد ریا نہ ہو، اس سے فخر غرور کی بو نہیں آنی چاہیے، اور عار سے بچنا نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کے حاجی حج سے آتے ہیں تو وہ کھانا بناتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، تو اس قسم کی دعوت پھر ممنوع ہے۔ کوئی اجنبی آدمی ہو یا کوئی مشتبہ شخص، اس کے کھانے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ہدیہ تناول نہیں فرماتے تھے، نہیں کھاتے تھے، جب تک کہ اس کے دینے والے پر اطمینان نہ ہو جائے یا وہ خود اس میں سے نہ کھا لے۔ اور یہ احتیاط اس وقت سے شروع ہوئی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں بکری کا واقعہ پیش آیا تھا۔ کسی نے آپ کی دعوت کی، آپ وہاں تشریف لے گئے، بکری ذبح کی گئی تھی اور اس کے اندر زہر ملا دیا گیا تھا۔ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں ڈالا تو آپ نے وہ نوالا، وہ لقمہ نکال کر بعد میں پھینک دیا تھا۔ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ اس کو نہ کھائیں کیونکہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام میں تھے کہ ایک دیہاتی خرگوش لایا جو بھنا ہوا اور عمدہ پکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہدیہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس سے کھاؤ، یعنی جو لے کر آیا تھا اس سے فرمایا کہ تم پہلے اس میں سے کچھ کھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ہدیہ کھاتے نہیں تھے، بکری کے اس واقعے کے بعد جو خیبر میں پیش آیا تھا، یہاں تک نہیں کھاتے تھے جب تک کہ لانے والا اس میں سے خود کچھ نہ کھا لے۔ کم کھانا ایمان کی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے بخاری شریف جلد 2 میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنت میں کھاتا ہے۔ اور ترمذی شریف جلد 2 میں ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر مہمان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کے دودھ دوہنے کا حکم دیا، بکری کو دوہا گیا اور اس کا دودھ اسے پلا دیا گیا، پھر دوسرا دودھ دوہا گیا، پھر پلایا گیا، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ وہ شخص پی گیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ شخص اسلام لے آیا، مسلمان ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت پھر حکم دیا کہ بکری کا دودھ نکالا جائے۔ چنانچہ بکری کا دودھ دوہا گیا اور پلایا گیا، اس کے بعد پھر دوسری بکری کا دودھ نکالا گیا، مگر وہ دوسری بکری کا دودھ نہ پی سکا، پہلی بکری کا دودھ پینے سے ہی پیٹ بھر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن 1 آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنت سے کھاتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہے وہ زیادہ نہیں کھاتا بلکہ وہ پرہیز کرتا ہے، اس لیے کہ حد سے زیادہ کھانا دل کی سختی کا باعث ہے اور یہ کافر کی صفت ہے۔
بخاری شریف جلد 2 میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کا کھانا 3 کو اور 3 کا کھانا 4 کو کافی ہو جاتا ہے، یعنی 2 بندوں کا کھانا 3 بندوں کے لیے کافی ہے اور 3 بندوں کا کھانا 4 بندوں کے لیے کافی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا کھانا 2 کو اور 2 کا کھانا 4 کو اور 4 کا کھانا 8 کو کافی ہو جاتا ہے، ابن ماجہ شریف جلد 2۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتھ کھاؤ، الگ الگ مت کھاؤ، کہ ایک کا کھانا 2 کو کافی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن چونکہ کھانے کا حریص نہیں ہوتا، اگر کبھی ایک کے کھانے میں دوسرا شریک ہو جاتا ہے تو اسے گرانی یا کمی کا احساس ہو کر پریشانی کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ وہ بوقت ضرورت کم پر گزارا کر لیتا ہے۔ یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ مومن کے اخلاص کی وجہ سے کھانے میں برکت ہوتی ہے کہ اگر دوسرا شریک ہو جائے تو بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن برتاؤ کی تاکید ہے کہ 2 آدمی تیسرے آدمی کو اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ محدث جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا مفہوم یہ لیا، فرماتی ہیں کہ ایک آدمی کا پیٹ بھر کھانا 2 کو کام دے سکتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی تعلیم ہے اور کھانے میں شرکت کی ترغیب ہے۔ کھانے کے بعد آخر میں میٹھی چیز کا استعمال کرنا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، سرید جسے ہمارے ہاں صوبت کا نام دیا جاتا ہے، جس میں چربی کی بڑی چکناہٹ تھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور نوش فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کھانے کے آخر میں میٹھا کھانا مسنون ہے۔ بعض روایتوں میں نمک پر کھانا ختم کرنا منقول ہے۔ ممکن ہے یہ بھی کہ الگ الگ وقتوں کے اعتبار سے یہ حکم ہو۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مکھی تمہارے پینے میں گر جائے تو اسے ڈبو دو، اس کے ایک بازو میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے۔ اور نسائی شریف اور ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مکھی تمہارے برتن میں گر جائے تو اسے ڈبو دو، اس کے ایک بازو میں زہر ہے اور ایک بازو میں شفا ہے، وہ زہر والے بازو کو آگے بڑھاتی ہے اور شفا والے کو پیچھے رکھتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو پورا کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ طریقہ مسنون اختیار کرے، اس سے ضرر اور نقصان کا اندیشہ پھر جاتا رہتا ہے۔ حضرت عبید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت آئی۔ انہوں نے ان کے سامنے روٹی اور سرکہ جو معمولی سمجھا جاتا تھا پیش کیا اور فرمایا کہ کھاؤ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے سرکہ بہترین سالن ہے، آدمی کی ہلاکت ہے اس میں سے کہ اس کے بھائیوں کی جماعت آئے اور وہ جو گھر میں موجود ہو اسے پیش کرے تو وہ اس کھانے کی تحقیر نہ کرے۔ آدمی کی ہلاکت اس میں ہے کہ جو پیش کیا جائے وہ اس کو کم تر سمجھے، یعنی اہتمام سے یا اچھا عمدہ کھانا نہ پیش کیا جس کو اپنی شان کے مناسب سمجھتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جو کھانا بھی اہل خانہ پیش کریں اس کو وقعت اور قدر کی نگاہ سے دیکھے، اسے اپنی شان کے خلاف سمجھ کر اسے حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور نہ ہی اس سے نفرت کرے، جو پیش کیا گیا اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا جائے۔ غیر مسلم کے ہاتھوں بنی ہوئی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پنیر لایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ مجوسی کا بنا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ، یعنی غیر مسلم کے ہاتھ کی پکی چیزیں کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔
اس وقت تک جب تک کہ ناپاکی میں بے احتیاطی اور خلاف شرع کا علم یا مشاہدہ نہ ہو. یعنی جب پتہ چل جائے کہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتا، وہ احتیاط نہیں کر رہا، یا خلاف شرع کوئی امور اس نے اختیار کیے ہیں، جب ان باتوں کا علم ہو جائے یا آنکھوں سے دیکھ لے تو پھر استعمال نہ کرے. اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، صفائی کا خیال رکھا گیا، پاکی کا خیال رکھا گیا، صرف بنانے والا یا پکانے والا غیر مسلم ہے، تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت.